بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی تھی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے علاقے میں اچانک دعویٰ بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوہ میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز تک قیام فرما کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین مکہ غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکہ کے 2 جوانوں نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف اور شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب حمجی جو قریش کے شیطانوں میں سے ایک تھا اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا تھا۔ اس پر صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں ہے۔ جواب میں عمیر نے کہا، اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ انہیں شہید کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا اب میرا اور اپنے اس معاملے کو سیگا راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھوائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہنا، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کا بڑا برا کرے کہ ہمارے کسی کام نہ آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا،
پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرط یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے درمیان کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچا دیا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بلا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گا اور نہ کبھی نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سیکھ کر مکہ کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ ابن ہشام جاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔